السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ آن لائن ہوں گے سابق وفاقی وزیر خزانہ محترم جناب شوکت ترین صاحب۔ السلام علیکم ترین صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، خیریت ہے جناب؟ اللہ کا شکر۔ ترین صاحب آج کل تو بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں آپ۔ پھنسے کیا مطلب؟ میری کون سی شلوار کا پہنچا اب چین میں آ گیا ہوا؟ ایسی کوئی بات نہیں جنید صاحب، مجھے پتا تھا کہ آپ یہی بات کریں گے۔ ظاہر ہے آج کل آپ سے یہی پوچھا جا سکتا ہے، اور اسی لیے میں نے آپ کو بلایا، اور میں نے آپ سے کوئی حلیم کو لیسدار بنانے کا طریقہ تو نہیں پوچھنا نا؟ نہیں مجھے پتا ہے، حلیم کو لیسدار تو آپ خود بھی بنا لیتے ہیں۔ بڑا آپ کا ماشاءاللہ نہاری والے دکاندار جیسا پنڈا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جنید صاحب کہ میں بالکل تیار ہوں آپ کی باتوں کا جواب دینے کے لیے۔ میں ایک سادہ آدمی ہوں اور انہوں نے مجھے پھنسایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل لوگ جو ہیں، جو ہوشیار چلاک لوگ ہیں، وہ جنید صاحب کئی آوازیں نکال کے، بلکہ لڑکیوں کی آوازیں نکال کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کوئی اس طرح کی نہ آوازیں نکالتا ہوں اور نہ میں اس پہ یقین رکھتا ہوں۔ تو میں تو اسی زبان میں، اسی آواز میں بات کرتا ہوں جس میں میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں۔ تو انہوں نے میری سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ اور دوسرا جنید صاحب، جو انہوں نے آڈیو لیک کی ہے میری، یہ بالکل غلط ہے، ایڈٹ کر کے آگے پیچھے کیا گیا ہے لفظوں کو اور فکروں کو۔ تو یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ ایڈیٹر کا قصور ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے جنید صاحب کہ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ لوگ تو 3 4 5 سمیں رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں ایسا نہیں کرتا، میرے پاس ایک ہی سم ہے، اسی سے میں اپنے دودھ دہی والے کو فون کرتا ہوں، اسی سے میں اپنے بیٹے سے بات کر لیتا ہوں، اسی سے میں عمران خان کے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ تو میں نے یہ چلاکی بھی نہیں کی ہوئی۔ تو یہ میری سادگی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوسروں کا فون ٹیپ کرنا ہے، یہ ریکارڈنگ بھی انتہائی غلط بات ہے۔ دیکھیں اس طرح تو آدمی اور بھی بہت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے ٹیلی فون کے اوپر، اور پرائیویٹ گفتگو بھی کر رہا ہوتا ہے بندہ، تو وہ اب یہ سارا کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور ان کو چاہیے کہ اگر انہوں نے اس طرح ہی لوگوں کے پرائیویٹ فون بھی ریکارڈ کرنے ہیں تو پھر ساری قوم کو ڈکلیئر کریں کہ ہم ریکارڈنگیں کر رہے ہیں، تاکہ پھر لوگ اس طرح ہی گفتگو کریں۔ جیسے جنید صاحب، آپ مجھے معلوم ہے جب آپ ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ بڑی پیاری اچھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آف کیمرہ میں نے آپ سے گفتگو کی ہوئی ہے اور سنی ہوئی ہے۔ ایک منٹ نہیں، ایک منٹ، مجھے بات پوری کرنے دو، مجھے بات پوری کرنے دو، مجھے بات پوری کرنے دو۔ میں نے آف کیمرہ جو آپ کو گفتگو آپ کی سنی ہے، وہ کیا آپ کیمرے کے اوپر چلا سکتے ہیں؟ نہیں، کون سی گفتگو کر دی میں نے؟ جو آپ آپس میں ایک دوسرے کو جگتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کا اسی طرح اشارہ ہے جو میں نے زلفی کو کہا تھا اس دن۔ تو کیا کہا تھا؟ کو ہے وہ بات کرنے والی؟ نہیں، جو نہیں کرنے والی وہ گوگے سے کہی تھی میں نے۔ تو سر جی، آپ بات کر رہے تھے نا کہ لڑکی کی آواز نکال کے، ایک لڑکا نا لڑکی کی آواز نکال کے گوگے سے بات کرتا تھا، تو گوگا پھر سوٹ لے کے اور فروٹ لے کے گھومتا رہا اس کے پیچھے۔ اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل تو بڑے بڑے فراڈ ہو رہے ہیں، آوازیں بدل بدل کے لوگ مختلف لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں اور پھنساتے بھی ہیں، اور مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ بیچارے فیک ٹیلی فونوں کی وجہ سے۔ تو میں اس طرح کا کام نہ کرتا ہوں اور نہ مجھے پسند ہے۔ میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، اپنی آواز میں بات کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں یہ چھوڑ دیں۔ اور ویسے بھی جنید صاحب، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ میں جو گفتگو انہوں نے جوڑی بھی ہے آگے پیچھے کر کے میری، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی یہ اگر عقل کے اندھے تھوڑا سا دھیان دیں تو وہ گفتگو جو ہے وہ نہ ملک کے خلاف ہے، نہ ریاست کے خلاف ہے، اور نہ ہی وہ اس میں ملک و ملت کا کوئی نقصان ہے۔ میں نے اس میں صرف اتنا ہی کہا ہے نا کہ سیلاب زدگان کے لیے پیسے رکھے جائیں، اور تو میں نے کوئی بات نہیں کی، اور یہ انتہائی غلط بات ہے۔ دیکھیں، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ روکو مت، جانے دو،
تو یہ اب میرا جو پوز ہے روکو مت کے بعد اور اس کے بعد میں نے کہا جانے دو، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اسے نہ روکو، جانے دو اس کو. اور اگر یہ میرا پاؤز اٹھا کے روکو کے بعد لگا دیں روکو مت جانے دو، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے روک لو. واہ، میں واری صد کے جاؤں آپ کے سٹریسز اور پازز پہ. جی جنید صاحب، اللہ کے فضل سے میں یہ ساری چیزیں جانتا ہوں، بلکہ مجھے میرے دوست نے پچھلے دنوں ایک جگت بھی لگائی تھی کہ اپنا ترین صاحب ماشاءاللہ آپ کا ریڈیو پاکستان کے ریٹائرڈ ڈائریکٹر جیسا منہ ہے. ظاہر ہے انہی سٹریسز پازز کی وجہ سے ہمایوں سعیدار فلم میں آپ کو لیتا ہے. دیکھیں آپ دوسری طرف جا رہے ہیں، کو آپ عقل کریں. میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ آف کیمرہ والی جگتیں جو ہیں یہ کیمرے کے سامنے نہ کیا کریں. یہ ابھی جب میں آیا ہوں انٹرویو کے لیے تو آپ نے جو مجھے جگت کی تھی وہ میں سناؤں لوگوں کو؟ خدا کا نام لے، کیا ہو گیا؟ مجھے آپ بلیک میل کر رہے ہیں؟ بلیک میل نہیں کر رہا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آف کیمرہ جو باتیں ہوتی ہیں، جو اپنی پرسنل باتیں ہوتی ہیں، ان کو کیمرے کے اوپر یا سکرین کے اوپر نشر نہیں کرنا چاہیے. یہ کیا آپ لگے ہوئے ہیں؟ میں آف کیمرہ انتہائی سیریس انسان ہوں. نہیں، آپ انتہائی مزاحیہ آدمی ہیں. ابھی میں جب آیا تھا تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ ترین صاحب تھوڑا سا ویٹ کم کریں. اس طرح کا ایس ایچ او سپاہیوں کو کہتا ہے کہ ملزم کو 1.5 گھنٹہ پھینٹی لگائیں اور خود دائیں ٹانگ میز پہ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے. میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، میرے دل میں آیا تھا کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ کو دیکھ کے بارش میں بھیگا ہوا ڈور کا پنا یاد آتا ہے. نہیں سن سکتے تھے، میں تے ٹی وی تے بیٹھا ہوں، اٹھ کے گل کیوں نہیں پہنتے پھر؟ سر جی میں کیا بتاؤں، مجھے تو جگتوں سے بہت الرجی ہے. جگتوں سے الرجی ہے تو آپ کا کیا ہومیوپیتھک کلینک ہے؟ ہم تو جب ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو آپ کا کاروبار ہی جگتے لگتا ہے مجھے. اچھا ترین صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے سنا ہے کہ لندن میں ایک اور ترین سے ملاقات کی ہے، جو ملاقات جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہیں. یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں جنید صاحب، یہ تو میڈیا پہ بھی آ چکا ہے. جہانگیر ترین صاحب سے بالکل ملاقات میری ہوئی ہے اور ملاقات میں یہی باتیں ہوئی ہیں کہ بھائی جانے دو، آپس میں صلح کرو، آپ لوگ ایک ہیں. اچھا، آج بھی جہانگیر ترین صاحب یہی کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں. تو اگر پی ٹی آئی کے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے اس کے ساتھ کس بات کی لڑائی ہے؟ تو میں اس طرح کی جو لڑائیاں جھگڑے ہیں وہ بے شک نون لیگ میں ہوں، پیپلز پارٹی میں ہوں، میں جنید صاحب صلح کراتا رہتا ہوں. زبردست. تو آپ کو لگتا ہوگا میرا منہ بھی پنچایتوں میں صلح کرانے والے بندے جیسا ہے. تو وہ میرا کوئی نہ اس میں کوئی سیاسی مقصد ہوتا ہے، نہ ہی میں کوئی پیسے لے کے صلح کراتا ہوں. تو یہ میں انسانیت کی خدمت کے لیے دوستوں کو کہتا رہتا ہوں کہ بھائی جھگڑے ختم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرو. زبردست. تو پھر کہا کیا ترین صاحب نے آپ سے؟ اور یار کہنا کیا تھا، میں نے ان کو سمجھایا دیکھو جہانگیر ترین، آپ بھی ترین ہیں، میں بھی ترین ہوں، اور بات جو ہے وہ بہترین ہونی چاہیے. تو بہترین بات یہی ہے کہ جھگڑے ختم ہونے چاہیے. تو وہ بس یہ لوگ جو ہیں یہ آپس میں رنجشیں دل میں پالتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو رنجشیں اور غصہ ہوتا ہے وہ دل سے نکال دینا چاہیے. غصہ آرام ہوتا ہے، آپ کی صحت پہ بھی فرق پڑتا ہے. اچھا ترین صاحب، ویسے میں سوچ رہا تھا جب آپ سے ملاقات ہوگی تو ضرور پوچھوں گا آپ سے، آپ دن بدن بہت زیادہ سیاسی ہوتے جا رہے ہیں. آپ کا جو ایک مجموعی تاثر تھا وہ تو بڑا ایک ہارڈ کور قسم کے ٹیکنوکریٹ کا تھا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جنید صاحب، میں بالکل آج بھی میرا کوئی سیاست میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں ایک فنانس کا ایک بالکل ٹیکنوکریٹ ہی ہوں. مگر آپ کو یہ اندازہ ہے، آپ ماشاءاللہ خود بڑے سینئر صحافی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ تو بیوروکریسی ہو یا ٹیکنوکریٹ ہوں یا یہ پولیس آفیسر ہوں، ہر جگہ پہ سیاست گھس گئی ہوئی ہے. سیاست کے بغیر کوئی بھی نہ نوکری کر سکتا ہے نہ کوئی کام کر سکتا ہے. میری گو نوکری نہیں ہے، میں تو ملک و قوم کی خدمت کے لیے ہمیشہ آیا ہوں جب بھی مجھے کسی نے بلایا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اب جو خدمت ہے اس میں بھی سیاست گھس گئی ہے. سنا موجودہ حکومت نے بھی آپ کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن آپ مانے نہیں.
جنید صاحب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں جتنا جانتا ہوں یہ فنانس کو اور یہ معاشیات کا جتنا مجھے علم ہے، ہر آدمی کو میری ضرورت ہے۔ یہ تو واحد میں جب گھر جاتا ہوں تو گھر والے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کب دفتر جانا ہے۔ سر جی آپ کا معیشت کے ساتھ بڑا تعلق ہے، تو میرا بھی ایک مسئلہ حل کر دیں۔ اس کو پیسے دے دیں تھوڑے سے۔ تمہارا کیا مسئلہ ہے یار؟ یہ گوگا صاحب یہ ذہن میں رکھیں کہ معیشت آپ کے کزن کا نام نہیں ہے، معیشت اکانومی کو کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے اکانومی کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سن تو لیں ترین صاحب، شاید کہ جینوئن مسئلہ ہو ان کا، بتائیں ان کا کہ کیا مسئلہ ہونا ہے جنید صاحب، اکانومی کا یا معیشت کا؟ ان کو چینل سے جتنا چیک ملتا ہے یا گیٹ سے باہر نکلنے سے پہلے کنٹین پہ وہ ختم کر کے جاتے ہیں۔ پیسے پاس ہوں تو اکانومی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ سر جی ایک آدمی کا میں نے 20,000 روپیہ دینا ہے، ہر ہفتے میں 500 روپیہ دے رہا ہوں، تو کتنا ٹائم لگے گا مجھے؟ دیکھیں اگر آپ اسی طریقہ کار کے ساتھ لگے رہیں گے تو 3 سال اور 4 مہینے لگیں گے، اور اگر آپ نے جس کے پیسے دینے ہیں وہ آپ کو لمیاں پا کے ڈانگ نکال لے تو انشاءاللہ 5 منٹ میں اتر جائیں گے۔ میرا خیال ترین صاحب ان کی طرف ہے جن کے پیسے آپ نے دینے ہیں۔ ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمیں یہ مدد جو ہے یہ کنسسٹنٹ رکھنی ہے، اس کا تسلسل نہ جانے کتنے مہینوں تک جاری رکھنا ہے۔ جوش میں آ کے آج تو ہم دے رہے ہیں اور ہفتے 10 دن بعد جب میڈیا یہ شور مچانا بند کر دے گا، ہمارا وہ جذبہ اس طرح موجیں نہیں مارے گا، تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ بحالی کا کام ابھی نہ ہوا ہو اور ہم پہلے ہی ہمت ہار جائیں یا ان کو توجہ دینی چھوڑ دیں اور وہاں پر بھوک پھر ننگا ناچ ناچنے لگ جائیں۔ بھائی جان، اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے کہ آج ملک کا سب سے بڑا مسئلہ سیلاب اور سیلاب کے جو متاثرین ہیں ان کی امداد ہے۔ جی اس سلسلے میں پچھلے ہفتے بھی ہم نے کچھ عرض کیا تھا اور آج میں پھر کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت دیکھ بھال کے اپنے یہ جو مدد کا جذبہ ہے اس کو ٹھیک ڈائریکشن میں استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھیں الحمدللہ ہمارا جو ایک معاشرہ ہے اس میں طرح طرح کی برائیاں موجود ہیں، خود غرضی ہے، بے حسی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر ایک بھلا معاشرہ ہے، بھلے لوگوں پر مشتمل معاشرہ ہے، اور اس کی اکثریت جو ہے وہ دوسروں کا دکھ درد سمجھتی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے برائی کی مثالیں بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ بے تحاشا دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایسے لوگ جو اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ برے لوگوں کی نسبت تھوڑی بہت نہیں، کئی گنا زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ شکر۔ لیکن ان کو کوئی ڈائریکشن دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہم جب جذباتی ہو کے کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو پچھلے ہفتے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ بغیر پلاننگ کے جب کام کیا جاتا ہے نا تو وہ خرابیوں کو جنم دیتا ہے اور وہ مطلوبہ نتائج آپ کے پاس کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہر بندہ مدد کرنا چاہتا ہے اور اپنی اوقات بساط سے زیادہ مدد کرنا چاہتا ہے اور کر بھی رہا ہے تو پھر بحالی کا کام اتنا سست کیوں ہے؟ اس میں میرا خیال ہے کہ جو ہم چینل تلاش کر رہے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر میں اپنی بات بتانے سمجھانے کے لیے ذکر کروں تو کئی سیلاب زدہ علاقوں میں ضرورت سے زیادہ اشیاء کے انبار لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان چیزوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی وہاں پہ ذخیرہ ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ استعمال بھی اس انداز میں نہیں ہو پا رہی، اور کسی اور جگہ پہ وہ چیزیں جہاں پر ان کی اشد ضرورت ہے وہاں پہ وہ چیزیں بالکل ہی ناپید ہیں۔ مثلا جہاں پہ چولہا نہیں ہے، جہاں پہ آگ جلانے کا انتظام نہیں ہے، جو گھر بالکل برباد ہو گئے ہیں، جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز پکائی نہیں جا سکتی، وہاں پہ کچا راشن پڑا ہوا ہے۔ اب کچا راشن وہ کیا کریں؟ دال چنے کی کو وہ کیا کریں؟ چنوں کو وہ کیا کریں؟ ٹھیک ہے، کچے راشن کا کیا استعمال ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس آگ جلانے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، آگ جلانے کے لیے چولہا ہی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، لکڑیاں نہیں ہیں، آگ کیسے جلائی جائے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ چینل آپ اچھا تلاش کریں، اور ہر بندہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں مدد کروں
اور مدد میری جو ہے وہ نظر بھی آئے. اس میں بھی اب دو آ رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مدد کی تشہیر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ باقیوں کو ترغیب دی جا سکے. یہاں تک بات سمجھ آتی ہے, لیکن ترغیب اور تشہیر میں فرق ہے. دیکھیں, جب آپ ترغیب کو تشہیر کے زمرے میں لے جائیں گے نا, پھر وہاں پہ تھوڑی سی خرابی شروع ہو جاتی ہے. ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اتنے لاکھ کا سامان جمع کر لیا ہے, بس اب میں نے ٹرک پکڑنا ہے اور خود لے کے جانا ہے, مجھے کسی پہ اعتبار نہیں ہے. آپ کو یقیناً کسی پہ اعتبار نہیں ہوگا, لیکن بھائی جان یہ بھی تو دیکھیں کہ کیا آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے, کیا آپ کو وہاں کے لوگوں کے مسائل کا پتہ ہے, کیا آپ کو سیلاب زدہ علاقوں تک رسائی حاصل ہے, کیا آپ کو سیلاب زدہ علاقوں کی جو کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں مختلف, جو زیادہ متاثر ہیں اس سے کم میں, ان کے بارے میں ادراک ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ کام ان کے سپرد کر دیں جو آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں. مطلب سرکاری مشینری جو ہے پہلے سے موجود ہے, کمشنر, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, جو وہاں پہ سرکاری مشینری ہے, اور جو ریکگنائزڈ بڑے رفاہی اور فلاحی ادارے جو آلریڈی کام کر رہے ہیں اور ان کی ایکسیس بھی سیلاب زدہ علاقوں تک, متاثرہ علاقوں تک موجود ہے, آپ ان کے ذریعے کرنے کی کوشش کر لیں تو پھر اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ آپ ہر جو مصیبت زدہ ہے اس کی مدد کر سکیں. پھر دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمیں یہ مدد جو ہے یہ کنسسٹنٹ رکھنی ہے, اس کا تسلسل نہ جانے کتنے مہینوں تک جاری رکھنا ہے. جوش میں آ کے آج تو ہم دے رہے ہیں اور ہفتے 10 دن بعد جب میڈیا یہ شور مچانا بند کر دے گا, ہمارا وہ جذبہ اس طرح موجیں نہیں مارے گا, تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ بحالی کا کام ابھی نہ ہوا ہو اور ہم پہلے ہی ہمت ہار جائیں یا ان کو توجہ دینی چھوڑ دیں اور وہاں پر بھوک پھر ننگا ناچنے لگ جائیں. ہمیں اس لیے تھوڑا سا سسٹمیٹک ہو کے کام کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے اور چینلائز کرنا چاہیے. میں بہت زیادہ ایسی مثالیں میرے پاس موجود ہیں. مثلا لاہور کے ایک علاقے میں 3-4 لوگوں نے مل کے سامان جمع کرنا شروع کر دیا آنکھیں بند کر کے, اور انہوں نے ایک آدھ دن میں ایک ٹرک کا سامان جمع کر لیا. جب انہوں نے دیکھا کہ ٹرک کا کرایہ زیادہ پڑ رہا ہے, سامان ہم نے کم مالیت کا جمع کیا ہے, تو یہ کون سی عقل مندی کی ہے. ایک اور ایسا ہی واقعہ تھا, انہوں نے بھی اسی طرح سامان جمع کرنا شروع کر دیا, آدھا ٹرک کا سامان ہوا, انہوں نے کہا یہ پورا ہو جائے. وہ پورا ہوتے ہوتے جو آدھا سامان تھا وہ خراب ہونا شروع ہو گیا. کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں, وہ انہوں نے وہیں جو ہے وہ ٹریفک سگنلز پہ بھکاریوں کو دینا شروع کر. اس کا مطلب ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے جمع کیا تھا سامان, وہ مقصد تو پورا نہ ہوا. اور کچھ لوگ جو ہے وہ سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچ رہے ہیں, آگے جا کے دیکھتے ہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب کہاں جائیں. ٹرک تو ہم 2 لے آئے ہیں, دیں کیسے, تقسیم کیسے کریں, وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. پھر ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ جناب علی یہ کچا راشن چاہیے پکا راشن چاہیے. جہاں کچا راشن چاہیے وہاں پکا لے جاتے ہیں, جہاں پہ پکا چاہیے وہاں کچا لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں احساس ہی نہیں ہے. اب دیکھیں ایک مسئلہ ہے کہ لوگ کیش دینے سے گریز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک حد تک یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کیوں گریز کرتے ہیں, لیکن کئی تنظیموں کے پاس سامان موجود ہے لیکن ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات ان کے پاس نہیں ہیں. پھر ان کو پیسے چاہیے, انہوں نے پیسے دے کے آگے ٹرانسپورٹیشن کا اہتمام کرنا ہے, تو وہ کیا کریں گے. اسی طرح کئی جگہ پہ وہاں پہ لوٹ مار کے واقعات پیش آ رہے ہیں. وہ سیلاب کے متاثرین نہیں ہیں, وہ جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا تھا شہروں میں کووڈ کے دوران جو ہے وہ کسیاں اور وہ کدالیں لے کے آ گئے تھے, جی ہم مزدور ہیں. اسی طرح وہاں درجنوں کی تعداد میں مین روڈز پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ امدادی ٹرک آ رہا ہے, اس کو ڈرائیور کو اتارتے ہیں, خود قبضہ کر لیتے ہیں اور وہ جو قیمتی چیزیں ہیں وہ اٹھا کے سٹور کر لیتے ہیں. اب میری الخدمت بہاولپور کے ایک ذمہ دار سے بات ہوئی, میں نے کہا یار آپ کو کچھ لوگ تھے وہ مدد کرنا چاہ رہے تھے, تو میں نے کہا کس چیز کی اشد ضرورت ہے. کہنے لگا کہ ان چیزوں کی اشد ضرورت ہے ہمیں جو کچھ دن تک چل سکیں ہمارے ساتھ. مطلب کچے راشن کے علاوہ ہمیں اس وقت ڈبہ بند جو دودھ ہے جو کافی دن چل سکتا ہے اس کی ضرورت ہے. اب دیکھیں ضروریات جو ہے نا, وہ جب انسان بے گھر ہوتا ہے نا, اس کے ہاتھ سے جب اس کا گھر چلا جاتا ہے پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون کون سی ضروریات تھی جو پانی میں بہہ گئی ہیں. پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ میری تکلیف جو ہے کتنے دن تک کیسے جاری رہے. اب یہ بات کہنے والی تو نہیں ہے ٹی وی پہ, لیکن ایک بندے نے بات کہی, اس نے کہا جی جو بندہ سگریٹ پیتا ہے وہ بندہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے, اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھ کے ان کو سگریٹ پہنچائے وہاں پہ. اب بات تو عجیب سی ہے نا,
کہ یار کہ کیسے آفیشیلی آپ اناؤنس کر سکتے ہیں کہ سگریٹ کسی کو پینے کے لیے دیں. یار ایسی ایسی مشکلات سامنے آ رہی ہیں کہ جو جن کی طرف دھیان ہی نہیں جا رہا. ہاں جی. مطلب سانپ ڈسنے سے لوگ مر رہے ہیں. 5 لوگ مر گئے. اب وہ سانپ ڈسے کے لیے جو انجیکشن یا جو میڈیسن ہے وہ پہنچانی بڑی ضروری ہے. ہاں جی بالکل. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف ہم سوچ ہی نہیں رہے، اور اس کی ادھر اشد ضرورت ہے، اور وہ زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. یہاں آپ نے اگر سامان اکٹھا کر لیا بڑی اچھی بات ہے، اور آپ کو وہاں ٹرانسپورٹیشن یا وہاں تقسیم کے حوالے سے علم نہیں ہے یا سورس نہیں ہے، تو آپ اس کو افواج پاکستان کے سپرد کرتے ہیں، آپ الخدمت والوں کے سپرد کرتے ہیں. حکمرانوں، یہ جو حکومتی مشینری لگی ہوئی ہے، یہ بیوروکریٹس اور ضلعی انتظامیہ، آپ ان کے سپرد کر دیں، وہ خود تقسیم کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنے محنت جو ہے وہ آپ وہاں تقسیم کرنے کے چکر میں ضائع کریں. بالکل. ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے. جہاں آپ لوگ تبادلہ کرتے ہیں وہاں بچے سکول داخل کرا دیتے ہیں تو مہینے بعد پتہ چلتا ہے یہ ہمارا تبادلہ دوسری جگہ پر. ہاں ظاہر ہے یہ پریکٹیکل پرابلمز تو ہوتے ہیں یہ سرکاری یقین کریں جنید صاحب، یہ تبادلوں کی وجہ سے میں نے شادی نہیں کروائی. نہیں، یہ تو یہ خیر غلط کہہ رہے ہیں. میں جانتا ہوں یہ امجد صاحب کو. یہ آپ وگ اتاریں ذرا، ان کو پتا چلے آپ کی شادی کیوں نہیں ہوئی. ناظرین، وطن عزیز میں کم و بیش ہر جگہ پہ، ہر صوبے میں یہی چلن ہے کہ ہر سیاسی حکومت کے آتے ہی تبادلوں کا ایک ریلا آ جاتا ہے اور تمام افسر ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر کر دیے جاتے ہیں. آج اسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے، بلکہ اپنی بپتا سنانے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں چند سرکاری افسران. السلام علیکم. والسلام جی. جی سر، آپ چند دن پہلے تک سیکٹری ایجوکیشن تھے، اب آپ کو سیکٹری لائف سٹاک غالباً لگا دیے. جنید، اصل میں اب تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم سیکٹری یا کمشنر یا بیوروکریٹ نہیں ہیں، ہم لاٹو لگے ہوئے ہیں. لاٹو جتنا لاٹو گھومتا ہے نا، لٹو جسے ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں، وہ بالکل لٹو کی طرح ہم گھوم رہے ہیں. اور یہ بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب ہر حکومت آتی ہے تو وہ اپنے اپنے پسندیدہ لوگوں کو آگے لے کے آتی ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ پسند کی بنیاد پہ نہیں لگنے چاہیے. یہ جو حکمران ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کام بہتر کون کر رہا ہے، وہ کوئی بھی حکومت ہو. جب بزدار صاحب کی حکومت تھی تو بزدار صاحب کو تو بیچاروں کو وہ جیسے ڈرائیونگ نہیں آتی تو گاڑی کو موڑنے کے لیے کو 47 دفعہ آگے پیچھے کرتا ہے نا ڈرائیور، انہوں نے تو وہ ہمارا وہ حال کیا ہوا تھا. اس کے بعد ابھی صاحب بہادر آئے، حمزہ شہباز، انہوں نے اپنے پسند کے لوگ آگے کر لیے جو ان کو پسند تھے، جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے کلوز ہیں اور یہ ہماری بات بہتر سمجھتے ہیں، وہ آگے لے آئے ان کو. پھر یہ اب آ گئی ہے پرویز الہی صاحب کی حکومت، وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو آگے لے آئے. بھائی ہم آفیسرز ہیں، ہم کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں. حضور والا، حکومت کا موقف یہ ہے کہ آپ سرکاری افسر ہیں، آپ کو تمام امور پر یکساں دسترس حاصل ہے. اگر آپ ایک شعبے میں اچھا کام کرتے ہیں تو پھر کچھ عرصے بعد آپ دوسرے شعبے میں جا کے اچھا کام کر کے دکھائیں. جنید صاحب، آپ ماشاءاللہ بڑے ویل نون آدمی ہیں اور میں سمجھتا ہوں آپ سب کچھ سمجھتے ہیں. یہ کوئی اس لیے نہیں کی جاتے تبادلے کے ایک محکمے میں لگا ہوا ہے تو چلو دوسرے میں بھی ویسا ہی کام کر لے گا. صرف پسند کی بنیاد پہ مختلف بیوروکریٹس جو ہیں ان کو لگایا جاتا ہے اور پھر ایڈجسٹ ہونے میں آفیسر کو ایک ڈپارٹمنٹ میں کچھ وقت لگتا ہے. حالت تو ہماری یہ ہے کہ ہم کہیں جا کے تعینات ہوتے ہیں، ہماری کہیں ٹرانسفر ہوتی ہے تو میں تو اب ڈرائیور کو کہہ کے اترتا ہوں کہ گاڑی سٹارٹ ہی رکھنا، میں آ رہا ہوں. اندر جائیں تو پتہ چلتا ہے جی جناب کل آپ کا ادھر تبادلہ ہوا تھا، آج فلاں جگہ ہو گیا، وہاں پہنچے. بلکہ یہاں تک ہے جنید کہ میں تو اب اپنا جو روزمرہ کا استعمال کا سامان ہے وہ میں نے ڈگی میں ہی رکھا ہوتا ہے. لیکن میری بات سنیں قریشی صاحب، جس طرح میرا تبادلہ ہوتا ہے نا جی میری پوسٹ کا، اسی طرح نام کا بھی تبادلہ ہوتا رہتا ہے. آپ مجھے قریشی صاحب کہہ رہے ہیں، کل مجھے کچھ لوگ بھٹا صاحب کہہ رہے تھے. چلے بھٹا صاحب ہو یا چغتائی صاحب ہو یا قریشی صاحب ہو، بات یہ ہے حضور والا
کہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں نا کہ حکومت اپنی پسند کے افسر لگاتی ہے تو یہ تو حکومت کا استحقاق ہے دنیا بھر میں. آپ لوگوں پر بھی تو یہ الزام ہے نا کہ آپ حکومت کا چہیتا بننے کے لیے, حکمرانوں کے قریب ہونے کے لیے آپ بعض دفعہ قانون سے تجاوز کر جاتے ہیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دیوار کے پیچھے چھپنے کے سے پہلے یہ ضرور سوچیں, یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ حکمرانوں کا استحقاق ہوتا ہے, غلط بات ہے. جو استحقاق ہوتا ہے جن ملکوں میں, وہ کارکردگی کی بنیاد پہ آگے لے کے آتے ہیں. یہ اپنی پسند کی بنیاد پہ, جی حضوری کی بنیاد پہ آگے لے کے آتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہمارے ملک کے اندر. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ جی حضوری کرتے ہیں نا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا جی کہ جب جا کے دیکھیے, ابھی مختلف لوگوں کے تبادلے کیے گئے ہیں کہ بھائی انہوں نے پچھلی حکومت میں ان کی بات مان کے تو ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا. بھائی پچھلی حکومت کی بات کیوں نہ مانتے؟ ہم کیا کس کے انڈر ہیں؟ ہم قانون کے مطابق کام کرتے ہیں, اور قانون یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے حکمرانوں کی, آپ کا جو ہیڈ ہے آپ کے صوبے کا یا آپ کے ملک کا, آپ اس کا حکم مانیں. لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ غیر قانونی حکم نہ مانے. نہیں تو غیر قانونی نہیں مانتے نا. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ بھائی اس پہ ایف آئی آر ہے, اس کو گرفتار کر لو, تو کیوں نہ گرفتار کریں؟ اگر ایف آئی آر بنتی ہو تو کاٹیں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. ایف آئی آر کاٹنا تو ہر آفیسر کا فرض ہے. جب کوئی بندہ آتا ہے اور آ کے بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا اس آدمی نے, ایف آئی آر کاٹی جائے, تو ایف آئی آر کاٹتے ہیں نا جی. اس کے بعد تحقیق ہو تو اس میں وہ بے گناہ ثابت ہو تو اپنے گھر چلا جائے, اگر گناہ گار ہے تو جیل میں چلا جائے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے ایک حکمران کی بات سنتے ہیں, اس کا آرڈر مانتے ہیں, تو دوسرا حکمران آ کے یہ ہمیں کہہ دے کہ آپ نے اس کی بات کیوں مانی تھی. بھائی کیوں نہ مانے, ہم اس کے انڈر تھے اس وقت. اب آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا, نہ جانے کس شہر میں جاؤں گا, میں تیرا شہر. جناب میں کوئی گلوکار نہیں, میں ایک دبنگ ایس ایچ او ہوں. یقین کریں کہ بھی بڑی تیزی سے تبادلے ہوئے ہیں. جنید صاحب ایس ایچ او ایک اہم پوسٹ ہے, اور انہوں نے ہمیں سرکاری ملازم کی بجائے گھریلو ملازم بنا لیا. جیسے بھائی نہیں کہہ رہے ہوتے کہ تم نے میری بات کیوں نہیں سنی, اس کی سنی ہے. وہ کہہ رہا ہوتا کہ میں نے تمہیں یہ کام کہا تھا, میرا کام کیوں نہیں کیا. پچھلے ہفتے میں نے دیکھا تھا ایس پی صاحب کا نیا گھر بنا ہوا ہے, اور یہ نیا وہاں پہ پلستر ہوا ہے, اس پہ یہ چھڑکاؤ کر رہے تھے پانی. وہ جی ان کا بات چلے تو ہم سے دہی بھی منگا لئیے. سر یہ سارے معاملات تو ایک طرف ہیں, اصل میں تبادلہ کرنے سے پہلے انہیں ہمارے مسائل تو پہلے سن لینا چاہیے. جہاں آپ لوگ تبادلہ کرتے ہیں وہاں بچے سکول داخل کرا دیتے ہیں تو مہینے بعد پتہ چلتا ہے یہ ہمارا تبادلہ دوسری جگہ پر. ہاں ظاہر ہے یہ پریکٹیکل پرابلمز تو ہوتے ہیں. یہ یقین کریں جنید صاحب, یہ تبادلوں کی وجہ سے میں نے شادی نہیں کروائی. کیوں نہیں, یہ تو یہ خیر غلط کہہ رہے ہیں. میں جانتا ہوں یہ امجد صاحب کو, یہ آپ وگ اتاریں ذرا, ان کو پتا چلے آپ کی شادی کیوں نہیں ہوئی. دیکھیں یہ آپ پرسنل ٹیگ نہ کریں, یہ میرے ذاتی بال ہیں. جنید صاحب یقین کریں کہ میں نے اس لیے شادی نہیں کروائی کہ میں تو تبادلہ کر کے جاؤں گا جگہ پہ, ساتھ عورت کو کہاں کھجل کرتا پھروں. میں نے سنا ہے کہ جب بھی آپ کی منگنی ہوتی ہے آپ پہ نیب کا چھاپا پڑ جاتا ہے, منگنی ٹوٹ جاتی ہے. جنید صاحب چلیں, ان کے تو بنتے ہیں تبادلے. میں ایک فارسٹ آفیسر ہوں, میرا تبادلہ کیوں کیا جائے؟ آپ کیا ہیں؟ فارسٹ آفیسر ہوں, میں جنگل کا آفیسر ہوں. جہاں پہ بڑے اونچے درخت ہوتے ہیں. جی 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 اسی درخت پہ اس کی رہائش ہے جی. چھوٹی ٹہنی پہ رہائش رکھی ہوئی ہے اور موٹی ٹہنی پہ دفتر بنایا ہے. جنید صاحب یہ تو خیر ہم بیٹھے گپ شپ لگاتے ہوئے آپس میں فری ہو گئے, اس لیے ایسے ہی پیار کر رہا ہوں ان سے. دیکھیں محکموں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں کنسسٹنٹ پالیسیز نہیں بن پاتی, ستیاناس ہو گیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آدمی ایک کوئی آئس کریم کھانے کے لیے پہلا چمچ جو ہے وہ منہ میں ڈالے اور ساتھ ہی کوئی آئس کریم اٹھا کے آگے چائے کا کپ رکھ دے. یار خدا کے لیے کچھ خیال کریں, ملک کو بخش دیں, اب ملک کے ساتھ ہمدردی کریں. آپ یہ دیکھیے جنید صاحب, کوئی بندہ آفیسرز کو تعینات کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ عوام کی خدمت کس نے کرنی ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ حکمران صرف اس افسر کو تعینات کرتے ہیں جس نے ان کی خدمت کرنی ہوتی ہے. یہ عوام کی خدمت کرنے والے آفیسرز کو اگر آگے لے کے آئیں تو اس طرح اتنے تبادلے بھی نہ ہوں, اور اس طرح ہر حکومت کے بدلنے کے بعد ساتھ
ऑफिसर्स को ना बदला जाए। बिल्कुल। ठीक है, पूरी दुनिया में अपनी टीम बनाई जाती है, अपने ऑफिसर्स को लेके आते हैं, मगर वो अपने ऑफिसर्स को लाते हैं जो अवाम की खिदमत कर सके। ये सिर्फ यही सोचते हैं हमारे मुल्क के अंदर कि मेरी खिदमत कौन कर सकता है। हर MNA MPA जो है वो अपनी मर्जी के अपने अपने शहरों में डॉक्टर्स और ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स तैनात करवाता है और फिर उनसे अपने जाती काम और अपने जाती वोट पक्के करने के लिए काम करवाते हैं। इनको चाहिए कि खुदा के वास्ते मुल्क की बेहतरी के लिए जो ऑफिसर्स हैं उनको सामने लेके आए। जी हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने सर 100 शहतूत का दरख्त लगाया, 100। लेकिन आपने जुल्म ये किया ना कि शहतूत का दरख्त लगाया, फिर शहतूत के पत्तों को खुद ही खाना शुरू कर दिया आपने। जी बिल्कुल, ये पत्ते भी खाते थे। और जुनैद साहब, जब दरख्त के ऊपर शतूत लगते हैं ना, फल लगता है, तो ये कच्चे शतूत के साथ लटक के तो झूले भी लेते हैं। पक्के शतूत के साथ इसलिए नहीं थे लटकते कि वो टूट जाता है। सर शतूत के साथ लटके हुए टार्जन की तरह भी करते थे। और सर जी, इनको गौर से देखे ना तो लगता है कि 9th का स्टूडेंट बूढ़ा हो गया। जुल्म ये है जुनैद साहब कि फल खाने का वक्त आया था तो इन्होंने मुझे सांगड़ शिफ्ट कर दिया। फल खाने का क्या मतलब? आपकी जगह जो दूसरा अफसर आएगा वो देखभाल कर लेगा, फल आपने खुद खाना था। यही तो प्रॉब्लम है शायद। ओ जी, फल खाने से मुराद ये है कि जब कामयाबी का वक्त आया तो मुझे तब्दील कर दिया गया। ओ यार, कामयाबी क्या मतलब? वहां पे तुमने शतूत के दरख्त लगाए थे या मैट्रिक के इम्तिहान दिए हुए थे? नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा, कलीमुल्लाह कहते हैं कि हम कई बैनुल अक़वामी दौरों में रूममेट रहे, इकट्ठे एक कमरे में रहते थे। मंजूर जूनियर हमेशा अगले दिन की मैच प्लानिंग जरूर करते थे। जी, हमारा आज हफ्ते का पहला शो है इस वीक का। जुमेरात वाले दिन हमारा पहला शो होता है, इसलिए आज ये जिक्र कर रहे हैं। ये चंद दिन पहले हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा हीरो, बहुत बड़ा नाम मंजूर जूनियर साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। मंजूर जूनियर साहब शख्सियत भी बड़े प्यारे थे। उनके साथ एयरपोर्ट पे मुलाकात होती थी तो अंदाजा होता था कि वाकई ये कोई कौमी हीरो खड़ा है। बड़े ही प्यारे आदमी, बहुत बड़ा नाम, बड़ा उन्होंने मुल्क की इज्जत में इजाफा किया। बेशक। और दुनिया हॉकी का ऐसा हीरो कम कम देखने को मिलते हैं। 64 साल उम्र थी जी। और 1958 में 1958 में सियालकोट में मंजूर जूनियर साहब पैदा हुए जी। और 70 की दहाई में अपने हुनर और महारत और खुदादाद सलाहियतों की वजह से आपने अरूज पाया। वैसे तो जब 1979 में 1979 में जूनियर वर्ल्ड कप हुआ और वो पाकिस्तान ने जीता, जी जी। और ये पाकिस्तान का वाहिद जूनियर वर्ल्ड कप है वाह। जो पाकिस्तान ने जीता हुआ है, अच्छा, उसमें जो हीरो सामने आए थे वो मंजूर जूनियर साहब। वाह। ये मंजूर जूनियर साहब की क़यादत में जूनियर वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता हुआ है। जी। अच्छा। तो कौमी हीरो तो वो उसी वक्त सामने बन के आ गए थे, लेकिन 1982 के वर्ल्ड कप ने जो भारत में खेला गया उन्हें सुपरस्टार बना दिया था मंजूर जूनियर साहब को। और बंबई में होने वाले फाइनल में पाकिस्तान ने जर्मनी को 1-3 से शिकस्त दी थी। और इस मैच की यादगार बात वो वाला गोल है जो मंजूर जूनियर ने 6 खिलाड़ियों को डाज दे के बशमूल कीपर के वाह वाह। वो गोल किया था। और वो आज तक लोगों के जहनों में महफूज है। उसके बाद 1984 में मंजूर जूनियर साहब ने पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा हासिल किया। और ये बदकिस्मती है कि वो आखिरी सोने का तमगा था जो पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में हासिल किया था। अच्छा, लॉस एंजलिस में होने वाले मुकाबलों के लिए जब मंजूर जूनियर की क़यादत में टीम रवाना हुई तो नाकदीन ने कहा जी कि ये तो 20 मिनट का प्लेयर है, ये टीम के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन मंजूर जूनियर ने सोने का तमगा लेकर सब नाकदीन की जुबानों पे ताला लगा दिया। फिर मंजूर जूनियर उन 4 खुश नसीब पाकिस्तानी खिलाड़ियों में से एक हैं जिनके नाम ओलंपिक्स वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और जूनियर वर्ल्ड कप के गोल्ड मेडल्स के सामने दर्ज है। इसके साथ साथ आप 2 बार एशियन गेम्स और 1 बार
एशिया कप के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। क्या बात। मंजूर जूनियर ने अपने कैरियर में 175 मैच खेले और 86 गोल किए। वाह रे वाह। 1984 में आपको सदारती तमगाए हुस्न कारकर्दगी भी मिला। उनके दोस्त हाकी के लेजेंड कलीमुल्लाह कहते हैं कि मैं उनके साथ 10 साल खेला, इनसे बड़ा और बेहतरीन राइट इन कोई नहीं आया। वाह। अच्छा, कलीमुल्लाह कहते हैं कि हम कई बैनुल इक़वामी दौरों में रूममेट रहे, इकट्ठे एक कमरे में रहते थे। मंजूर जूनियर हमेशा अगले दिन की मैच प्लानिंग जरूर करते थे। इसका मतलब है वो ग्राउंड में भी इकट्ठे खेलते थे और रहते भी इकट्ठे थे, क्योंकि कलीमुल्लाह जो थे वो राइट आउट थे, ये राइट इन थे। हाँ जी, हाँ जी। वो कहते हैं कि इनके ब्लड में शामिल थी हॉकी का जुनून। वो कमरे के अंदर बाकायदा प्लानिंग करते थे कि किस तरह मैच खेला जाएगा, किस तरह हम कप लेके आ सकते हैं, किस तरह हम विनर बन सकते हैं। बड़े ही जज्बाती और मुल्क लवर आदमी थे मंजूर जूनियर साहब। आपके 2 भाई महमूद हुसैन और मकसूद हुसैन भी इंटरनेशनल हॉकी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मंजूर जूनियर ने जब अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला और वो मैदान से बाहर आए तो उनकी जगह लेने वाले उन्हीं के भाई मकसूद हुसैन थे। क्या आप पाकिस्तान हॉकी टीम के चीफ सिलेक्टर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। जी जी। और बड़े ही प्यारे मुसलमान थे। आप अपने बाकी साथियों को अल्लाह ताला के हजूर तौबा और माफ़ी की तलकीन करते रहते थे। 5 वक्त के नमाजी आदमी थे और खिलाड़ियों से कहते थे कि बिल्कुल ठीक है, प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है और जो मेहनत है वो बड़ी ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ अल्लाह से माफ़ी मांग के उससे फतह मांगो, अल्लाह से फतह मांगो। रिटायरमेंट के बाद अपने मोहल्ले की मस्जिद में उनके दोस्त अहबाब बताते हैं कि 5 वक्त की नमाज मस्जिद में अदा करने जाते थे। बड़े ही प्यारे इंसान और बड़े ही खूबसूरत खिलाड़ी हुए हैं मंजूर जूनियर साहब। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बड़ा आला मुकाम अता फरमाए और उनके बच्चों को, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। पूरे कौम के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है उनका दुनिया से जाना। जी। नाज़रीन, ये था आज का अस्पहाल और आज की छोटी सी बात ये कि सब डूबे हुए हैं, कुछ सैलाब में, कुछ अनाब में, कुछ अपनी ज़ात में। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।